اگلی حدیث مبارکہ جناب سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فضائل الصحابہ امام احمد ابن حنبل نے اس روایت کو نقل کیا, اور وہ روایت کیا ہے؟ جناب عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. روایت کے الفاظ سنیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عمار آتانی جبریل علیہ السلام, فرمایا حضور نے اے عمار میرے پاس جبریل آئے, اور جبریل امین آئے میرے پاس. فقلت یا جبریل حدثنی بفضائل عمر بن الخطاب فی السماء, میں نے کہا اے جبریل عمر کے وہ والے فضائل, عمر کی وہ خصوصیات مجھے بتاؤ جو آسمان میں مشہور ہیں, جو کہ آسمان میں ہیں. یعنی عمر کے وہ فضائل, وہ کمالات بتاؤ جو آسمان میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیں, جو آسمان میں مشہور ہیں, جن کا تذکرہ آسمانوں میں ہے, جن کا چرچا آسمانوں میں ہے, وہ والے فضائل بتاؤ. اور فرمایا جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ جبریل آگے سے کیا کہتے ہیں؟ یا محمد لو حدثتک بفضائل عمر بن الخطاب فی السماء, یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں آپ کو عمر کے فضائل بتانا شروع کر دوں جو آسمان میں ہے, اگر میں آپ کو عمر کے وہ والے فضائل بتانا شروع کر دوں جو آسمان میں ہے, مثل لبس نوح فی قومہ الف سنۃ الا 50 عاما, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے عمر کے فضائل اور کمالات کو بیان کرنے میں اتنا ٹائم لگے گا, یہ کوئی 2-4 گھنٹوں کی 2-4 دنوں کی بات نہیں ہے. عمر کے فضائل جو آسمانوں میں معروف ہیں, اگر آپ کو اے نبی وہ میں بتانا شروع کر دوں تو مجھے اتنا ٹائم لگے گا جتنا جناب نوح علیہ السلام کو امت کے اندر تبلیغ کرتے ہوئے گزرا تھا, اور وہ ٹائم ہے 950 سال کا عرصہ. اگر میں عمر کے فضائل آج بیان کرنا شروع کروں تو 950 سال تک میں عمر کے ان فضائل کو, ان کمالات کو بیان کرتا چلا جاؤں. جو شانیں, جو فضیلتیں, جو عظمتیں اللہ نے عمر کو عطا فرمائی ہیں, وہ 950 سال تک میں بیان کرتا رہوں تو وہ کبھی ختم نہ ہو. اور پھر ساتھ ہی کیا فرمایا؟ ما نفدت فضائل عمرہ, ما نفدت فضائل. یہاں پر ایک بڑی قابل توجہ بات ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے قد کاٹ کا بندہ عمر, جس کا شان یہ ہے کہ اگر اس کے فضائل بیان کرنے والا ہو جبریل, جبریل امین اس کے فضائل بیان کرنے والے ہوں, اور وہ بیان کرتے ہوئے انہیں 950 سال کا عرصہ گزرے اور تب بھی ان کے فضائل ختم نہ ہوں, وہ بندہ, اس کے بارے میں جناب جبریل نے کیا کہا؟ وَإِنَّ عُمَرَ حَسَنَةٌ مِّنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ, فرمایا عمر تو وہ ہے جو ابو بکر کی ہوئی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. اللہ اکبر, عمر کی ہوئی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. یعنی ساری کی سارے امت کے فضائل اور کمالات کو جمع کر لیا جائے, سارے کے سارے کمالات جمع کر لیے جائیں, اور جناب فاروق اعظم کی صرف وہ ایک نیکی جو انہوں نے مصطفیٰ کے ساتھ غار کے اندر ٹائم گزارا تھا نا, وہ ایک طرف ہو جائے تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور شان اس کے پائے کی کوئی کسی کی فضیلت نہیں ہے. یہ شانیں, یہ کمالات, یہ فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے ہیں. اور یہ پتہ یہ چلتا ہے اس روایت سے کہ جناب عمر وہ ہیں جن کا ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس کے اندر سننا چاہتے ہیں. حضور چاہتے ہیں کہ میری مجلس میں عمر کا ذکر کیا جائے, حضور چاہتے ہیں کہ میرے پاس عمر کا ذکر کیا جائے, اور ذکر سنانے کے لیے سردار ملائکہ اور جناب جبریل امین وہ آتے ہیں, وہ آ کر حضور کو ذکر سناتے ہیں. ترجمان نبی, ہم زبان نبی, جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے اعضاء پہ شیدا سکر, سکر کہتے ہیں آگ کو. اعلیٰ حضرت نے کہا وہ عمر جس کے اعضاء ادب سے نکلا ہے, ادب کا مطلب ہے دشمن. فرمایا وہ عمر جس کے اعضاء پہ شیدا سکر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی, ہم زبان نبی, جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جن کی موافقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل فرماتا ہے, جن کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیات کو نازل فرماتا ہے, جو مراد رسول بھی ہیں, جو مرید رسول بھی ہیں, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند ہے,
جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب بھی ہیں، وہ عمر فاروق۔